اس جو ہے وہ گناہ اور معصیت سے بچ نہیں پاتا ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے بہت آسان اس کا علاج بتلا دیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے، گناہ اور معصیت دو طرح کے ہیں، ایک عارضی ہیں اور دوسرے دائمی ہیں۔ عارضی کا مطلب ہے کہ وہ اچانک ہی انسان سے وہ گناہ ہو گیا، بس ہوا اور ختم ہوا، اس کے بعد دوبارہ اس کا ارتکاب نہیں ہوا۔ اور ایک دائمی ہے، ایسے گناہ کے جو انسان کی گھٹی کے اندر بیٹھ گئے ہیں اور وہ سالہ سال کی زندگی اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، چاہتا بھی میں اس گناہ سے بچوں، چاہتا میں اس گناہ سے ہٹوں، لیکن ہٹ نہیں پاتا ہے۔ کبھی ہٹتا بھی ہے تو کچھ عرصے کے لیے ہٹ پاتا ہے، پھر دوبارہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ ایک عارضی گناہ کہ ہوا اور ختم ہو گیا اور اس کے بعد پھر کبھی وہ گناہ نہیں ہوا، لیکن ایک دائمی گناہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر پک جاتے ہیں۔ بس اوقات بچپن سے اس کے ساتھ وہ گناہ لگتا ہے تو بڑھاپے تک لگا رہتا ہے، اور وہ تڑپتا ہے کہ اس گناہ سے کیسے چھٹکارا پاؤں، یہ گناہ میرے وجود سے کیسے ہٹے۔ اس کے لیے بظاہر وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کوشش کے نتیجے بچ بھی جاتا ہے، لیکن پھر دوبارہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دائمی ہو یا عارضی ہو، ان گناہوں سے بچنے کا اتنا آسان ترین نسخہ بتلا دیا ہے کہ اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھے ہی خدا سے رجوع کرے۔ اور وہ کیا ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ فرمایا کہ جیسے بھی بڑے گناہوں کے اندر تم مبتلا ہو، لیکن کیا کرو؟ الا من تاب، توبہ کر لو۔ توبہ، یہ توبہ کے اتنا آسان اور سہل راستہ اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا ہے، اور اس توبہ کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہاتھ اٹھا دے اور اعتراف جرم کر کے نگاہ چکا دے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالی اسی وقت معاف کر دیتا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ اور انسان نے جب یہ سارے سٹیپ پورے کر لیے، توبہ کی، اعتراف جرم کیا، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا اور دو آنسو ٹپک گئے تو سبحان اللہ، آمنا، اور ایمان و یقین جس کے اوپر وہ قائم تھا، اس ایمان و یقین کے اندر ایک جلا پیدا ہو گئی، ایمان و یقین اور اس کا بڑھ گیا کہ تنہائی میں بیٹھ کر یہ کس طبیب کو پکار رہا ہے، یہ اس کا ایمان ہے، ایمان کی آنکھ ہے، یہ اس طبیب کو دیکھ رہی ہے۔ یہ بظاہر کسی طبیب کے پاس دوڑتا بھاگتا نہیں گیا، کسی ہسپتال کے اندر دواخانے کے چکر نہیں کاٹے، تنہائی میں بیٹھ کے پکار رہا ہے۔ اس کا مطلب اس کا ایمان و یقین، یہ ایمان و یقین کی آنکھ سے ایک ایسے طبیب کو دیکھ رہا ہے، اس جیسا کوئی طبیب نہیں ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کو اس ایمان کی آنکھ سے دیکھ کر یہ گڑ گڑا رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سمجھتا کہ میرے ایک اللہ ہے، وہی میرے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، اور پھر اس سے عہد کرتا کہ عمل عمل صالحا، اللہ پہلے تو جو گناہ اور معصیت ہوئی ہیں، لیکن اب میں سچا عہد کرتا ہوں، اب میں کسی بھی معصیت کے اندر پڑوں گا نہیں، اور میں عمل صالح پر کاربند رہوں گا۔ اس کا یہ جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کیا مل رہا ہے؟ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ گویا کہ جتنے زیادہ گناہ لے کے اللہ کے دربار میں پہنچا، اتنی زیادہ نیکیاں لے کے لوٹائے۔ اب ایسا کوئی معاف کرنے والا سخی داتا ہے؟ حالانکہ آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں بڑا کریم شخص ہو، آپ اس سے جا کے معافی مانگیں تو وہ کہتے ہیں جی میں نے دل سے تمہیں معاف کر دیا، بس وہ اتنا کہنا ہی بہت بڑا احسان سمجھیے، معاف کر دیا۔ یہ نہیں کہ معاف کرنے کے بعد مزید آپ پر کوئی مہربانیاں کرے، آؤ بھگت بھی کرے، آپ کو کھانے کھلانے کے لیے دسترخوان بھی بچھا دے کہ جی ٹھیک ہے بہت اچھا، میں نے دل سے معاف کر دیا، السلام علیکم، جائیے۔ تو خود معاف کرنا اٹ سیلف اس کو یہ بہت بڑا احسان سمجھتا ہے، میں نے معاف کر دیا، بھائی بہت بڑا احسان کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھو کہ جب یہ معافی مانگنے والا گناہگار جب ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے میں نے توبہ کی ہے سچی، مجھ سے خطا ہو گئی، میں اعتراف جرم کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف معاف کر دیتے ہیں بلکہ کیا کرتے ہیں، اس کے سارے جو گناہ تھے ان کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اسی لیے تو غفور کے ساتھ رحیم کی بھی قید اللہ لگاتے، غفور الرحیم، اللہ غفور خوب معاف کرنے والا بھی ہے، اور معاف کرنے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ رحیم بھی مزید مہربانیاں بھی انڈیل دیتا ہے۔ یعنی اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی رحمت کی ایسی چادر اس کے اوپر جو انڈیلتا ہے کہ اس کو مقام قرب کا ایک ایسا اونچی منزل اور مقام عطا کر دیتے ہیں کہ جو توبہ اور معافی کے بغیر اس کو ملنی نہیں تھی، اس لیے کہ توبہ کے بعد اللہ کی قرب کی ایک اور منزل اس کو عطا ہو جاتی ہے۔
تو فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ تو گویا کہ جو جتنا بڑا گناہگار اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر جھولی پھیلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی بڑا نیکوکار کر کے اس کو گھر واپس لوٹاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اس کی تختی کا سارا صفحہ صاف کر دے، گناہ معاف ہو گئے، جاؤ اب خالی صفحے لے کے آ گیا، اب دوبارہ سے نیکیاں کر کے اس کو بھرے گا۔ نہیں، جہاں جہاں صفحات کے اندر اعمال نامے گناہ لکھے تھے، اللہ ان کو مٹا کر وہاں نیکیاں بھر دے گا۔